وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ونبينا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأسقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، طلبہ اعزام اور مہمانان گرامی، یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کے بعد اصح ترین اور عظیم ترین کتاب صحیح بخاری کے اختتامی تقریب میں شرکت کرنے کی سعادت عطا فرمائی کہ جتنا بھی تعلیم اور تعلم ہے، جتنی بھی زندگی کی جدوجہد اور محنتیں، کوششیں ہیں، اور ہمارا جو پڑھنا اور پڑھانا ہے، پاک توڑ ہے، ہم سب کا مقصد ہے وصول الی اللہ. ہمارا منزل ہے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا. صوفیہ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وصول الی اللہ کا جو راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، وہ 3 قدم ہے. پہلا قدم ہے علم، دوسرا قدم ہے عمل، اور تیسرا قدم ہے اخلاص اور استغنا. علم آپ نے حاصل کر لیا، 10 سال 12 سال دینی مدارس میں شب و روز محنت کر کے آپ نے علم حاصل کر لیا. اس راستے کا پہلا قدم آپ نے اٹھا لیا، الحمدللہ. اور یہ علم جو اس راستے کا پہلا اور بنیادی قدم ہے، یہ اتنا عام اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. ہیلو، پہنچے لڑکے؟ پہنچ گئے لڑکے؟ اس علم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، ملے نہیں آپ کو؟ تو ملے نہیں. علم حاصل کرنے کے جو اعضاء ہیں وہ ہے سماعت، بصارت، عقل، یا اس کو دماغ اور دل سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. یہ 3 اعضاء ہیں علم کے. دوسرے قسم کے اعضاء ہیں اعضاء عمل، جیسے ہاتھ اور پاؤں. اور تیسرے قسم کے اعضاء ہیں اعضاء مال، جیسے پیٹ ہے، معدہ ہے، پھیپھڑے. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء علم کو سر میں سجایا. کان بھی سر میں ہے، آنکھیں بھی سر میں ہیں، اور دماغ بھی سر میں ہے، جو آلات علم ہے، اسباب علم. اور ہاتھ پہ جو اعضاء عمل ہیں، مزدور قسم کے اعضاء ہیں، ان کو اللہ نے نیچے پیدا کیا. اور معدہ اور پھیپھڑے جس میں خون ہوتا ہے، غذا ہوتی ہے، جو اعضاء مال ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں درمیان میں پیدا کیا. علم کی وقعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے اللہ عز و جل نے اعضاء علم کو سر میں سجایا. اور اللہ فرماتے ہیں ان اعضاء کے بارے میں پوچھو گی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا.
کانوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، دل و دماغ کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ یہ اعضائے علم جو ہم نے عطا کیے تھے ان کو کہاں استعمال کیا۔ تو پہلا قدم ہے علم اختصار کے ساتھ، دوسرا قدم ہے عمل۔ علم حاصل کرنے کے بعد اب آپ عملی میدان میں قدم رکھ رہے ہیں، عمل ضروری ہے۔ العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، بغیر عمل کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر پھل کے درخت۔ ایسے درخت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی جو پھلدار نہیں ہوتا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ علم عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ عمل کا دروازہ کھل گیا تو فبہا، یہ نعمت آپ کے پاس رہے گی اور بڑھتی رہے گی۔ اور اگر عمل کا دروازہ نہیں کھلا تو علم ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے علماء آپ نے دیکھے ہوں گے اور دیکھ بھی لیں گے کچھ کہ جن کا اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ علم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ علم اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کا طریقہ ہے اس پر عمل۔ عمل ہم نہیں کریں گے تو یہ اس نعمت کی ناقدری ہوگی، یہ نعمت اللہ چھین لیں گے۔ لیکن میں ایک اہم بات واضح کر دوں کہ اعمال صالحہ کا مطلب کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے اکابر اس پر تنبیہ کرتے رہتے ہیں۔ اعمال صالحہ کا مطلب کثرت عبادت اور کثرت نوافل نہیں۔ اعمال صالحہ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہ چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، محرمات چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ گناہ سے بچتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، صرف فرائض اور واجبات سنن مؤکدہ پر اکتفا کریں گے تو انشاءاللہ نجات ہوگی۔ لیکن میرے بھائی اگر ایک طرف تہجد کی بھی پابندی ہے، نوافل کا بھی اہتمام ہے، ذکر و اذکار اور تلاوت کا بھی اہتمام ہے، لیکن اللہ کے احکامات کو بھی توڑ رہے ہیں، کبائر کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں تو نجات مشکل ہے۔ گناہ سے بچنا دوا ہے، اور نفل عبادت یہ مقوی غذا ہے۔ جب تک مریض کا علاج نہ کیا جائے مقوی غذا اس کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ نقصان دیتی۔ گناہ سے بچنا یہ مضبوط بنیاد اور تعمیر ہے، اور نفل عبادت یہ اس پر نقش و نگار اور رنگ و روغن ہے۔ تعمیر اگر مضبوط نہیں ہوگی، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو اس پر رنگ و روغن اور نقش و نگار یہ کسی کام کا نہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنا یہ دل کا ریگمال ہے، دل کی صفائی ہے، اور پھر نفل عبادت کا اہتمام کرنا یہ اس دل پر نقش و نگار اور رنگ و روغن ہے۔ میرے بھائی، علم پر عمل کرنے کی بنیاد، اعمال صالحہ کی بنیاد ہے گناہوں سے بچنا اور فرائض کا اہتمام کرنا۔ یہ بنیاد جب ہمارے پاس ہوگی تو اللہ سے ایسا تعلق قائم ہوگا کہ انشاءاللہ کثرت نوافل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود عطا فرمائے۔ تو علم کے بعد دوسرا قدم عمل، اور بھائی تیسرا قدم ہے اخلاص اور استغنا۔ سب سے بڑا المیہ اس وقت ہم سب کا نہ صحیح اکثر کا یہ ہے کہ اخلاص کا فقدان۔ اللہ سے دعا ہے، میری دل کی گہرائیوں سے میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔
اخلاص اگر نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استغنا۔ ہمارے اکابر کی دو مثالیں میں آپ کو مختصر سی بتا دیتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، ایک نواب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مرید ہو گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ تنخواہ ہوا کرتی تھی 5 روپے۔ اس نواب نے مرید ہو کر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں 1 لاکھ روپے کا ہدیہ بھیجا اور ساتھ میں خط بھی بھیجا۔ حکیم الامت رحمہ اللہ نے خط پڑھ کر خط کے انداز سے، تحریر کے طرز سے محسوس کر لیا کہ یہ احسان جتلانا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے وہ 1 لاکھ روپے کا ہدیہ واپس کر دیا۔ اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دوبارہ خط لکھا اور لکھا کہ حضرت میں نے آپ کی خدمت میں 1 لاکھ روپے، اس دور میں جب کہ تنخواہ ہوا کرتی تھی 5 روپے، میں نے اتنی بھاری رقم آپ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر بھیجی اور آپ نے واپس کر دی۔ ایسا مرید آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جو آپ کو 1 لاکھ روپے ہدیہ کرے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف ہمارے لیے نمونہ چھوڑ کے گئے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے واپسی خط لکھا کہ تجھے بھی مجھ جیسا ایسا کوئی پیر نہیں ملے گا جو تیرے 1 لاکھ روپے کو بھی ٹوکر مارا۔ اس کو کہتے ہیں استغنا۔ اور قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حضرت قاری طیب صاحب، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمہ اللہ ان کا واقعہ نقل کرتے کہ ایک آدمی نے ہدیے کے طور پہ ایک باری رقم لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی میرے اکرام اور اعزاز کے طور پہ مجھے ہدیہ دیتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے فراست سے، اور اگر احسان جتلا کر مجھے دیتا ہے تو بھی میں پہچان لیتا ہوں، میں مسترد کر دیتا ہوں، واپس کر دیتا ہوں۔ حضرت نے پیسے واپس کر دیے۔ آدمی بار بار اصرار کر رہا ہے حضرت قبول کیجیے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ مسلسل انکار کر رہا ہے۔ جاتے ہوئے سیڑھیوں میں حضرت نانوتوی کی جوتوں پر نظر پڑی اور سوچا کہ حضرت مسجد سے فارغ ہو کر، معمولات سے فارغ ہو کر جب جوتے اٹھائیں گے تو یہ پیسے اٹھا لیں گے، پیسے جوتوں میں ڈالیں گے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ جب مسجد سے نکلنے لگے اور جوتے اٹھانے لگے تو بھاری رقم جوتوں میں پڑی۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرمانے لگے آج تک تو ہم سنتے رہے کہ جو آدمی دنیا کو ٹکراتا ہے، مسترد کرتا ہے، دنیا اس کی قدموں میں گرتی ہے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایسا اخلاص اور استغنا اللہ ہم سب کے اندر پیدا کر دے انشاءاللہ۔ دین کی خدمت کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، اور یہ تو اتنی عظیم دولت اللہ نے آپ کو عطا کی، ہم سب کو عطا فرمائی۔ میں اپنے عام جو مسلمان بھائی ہیں ان کی خدمت میں ان کے فائدے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ تفسیر کبیر پہلی جلد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل میں امام رازی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان پر سے گزرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ قبر میں مردے پر عذاب مسلط ہے، اس کو سزا دی جائے گی، قبر کی جزا و سزا پر حق ہے، ثواب اور عذاب پر حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، کیفیت کا علم اللہ کا۔ اس قبر میں اگر اللہ پاک کسی کو سزا دے اور کسی انسان کو سنا دے، دکھا دے تو اللہ قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ 3 دن کے بعد
یا کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس دوبارہ گزرنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس میت کو اللہ کی طرف سے ثواب دیا جا رہا ہے، نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ 3 دن پہلے یا کچھ عرصے پہلے اس میت کو سزا دی جا رہی تھی اور 3 دن کے بعد اس کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے. بڑا تعجب ہوا کہ مسئلہ کیا ہے. انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، علم غیب صفت صرف میرے اللہ کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ اکبر. نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے جھکے، اپنی احتیاط اور بے علمی کا اظہار کر کے اللہ سے مانگا کہ اللہ یہ حقیقت کھول دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میرے نبی عیسیٰ، یہ آدمی جب مر رہا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی. اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی. وہ بچہ بڑا ہوا، 3.5 سال، 3 سال، 4 سال. یہ آدمی ابھی تک اپنی گناہوں کی سزا میں مبتلا تھا، لیکن 3-4 سال کے بعد جب بچہ بولنے اور چلنے کے قابل ہوا تو اس کی والدہ نے اس یتیم بچے کو لے کر ایک مکتب میں ایک حافظ، ایک قاری، ایک عالم کے پاس لا کر پیش کر دیا کہ معلم صاحب یہ بچہ یتیم ہے، اس نے اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھی، آج یہ کچھ کہنے، سننے اور چلنے کے قابل ہوا ہے، اس کو اللہ کا نام سکھائیے. اس بچے کو آج استاد نے یہ کلمہ سکھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے نے اپنی پیاری زبان سے آج روئی زمین پر میرا نام لے کر یہ کلمہ پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے شرم آئی، اللہ فرماتے مجھے حیا آئی کہ یہ معصوم بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان الرحیم کہتا ہے اور میں زمین کے نیچے اس کے باپ کو سزا دوں. اس لیے میں اللہ نے اس کو معاف کیا. ایک مرتبہ ایک معصوم بچے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والد کی عذاب قبر کو معاف کر دیتا ہے. تو وہ حفاظ بچے، وہ علماء بچے، وہ فضلاء، دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ جو رات دن سینکڑوں دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ان کی والدین کو، ان کی عزیز و اقارب کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے معاونین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائیں گے اس کا میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. علم کے تمام تقاضوں پر زندگی کے آخری لمحات تک اللہ پاک ہمیں استقامت اور عمل کی توفیق، طاقت اور ہمت عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ.